بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کا سیرت کا عنوان تھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام مخلوق میں عزت اور احترام، عظمت و قدر و منزلت اور تخلیق کے لحاظ سے مقدم ہونا، اس کے متعلق چند احادیث بیان کی گئی۔ آج کی سیرت کا عنوان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء سابقین، جتنے پہلے نبی گزرے ہیں ان پہ بھی بحیثیت عظمت، بحیثیت احترام، بحیثیت قدر و منزلت کے زیادہ ہونا، اس سے متعلق چند احادیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ حدیث حاکم نے نقل کی ہے، مستدرک حاکم کتاب کا نام۔ انہوں نے لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے اتنی فضیلت عطا فرمائی ہے انبیاء سابقین پر کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے جب ان کو اللہ جل شانہ نے پیدا فرمایا تو عرش پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا دیکھا، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا اے آدم، اگر محمد نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ وہ اللہ نے تمام انبیاء سابقین پر بلند رکھا ہے۔ حالانکہ انبیاء میں بہت جلیل القدر انبیاء رہے ہیں، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام، ہر ایک کی کوئی نہ کوئی جزوی فضیلت ہے، لیکن مجموعے اور کلی لحاظ سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سب پر فوقیت رکھتے، سب پہ عظمت رکھتے۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام اللہ جل شانہ سے ہم کلام ہوتے تھے، تو آپ علیہ السلام بھی ہم کلام ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام تو معراج پہ تشریف لے گئے، ایک مرتبہ خواب میں ہم کلام ہوئے، خواب میں دنیا کے اندر خواب میں ہم کلام، اسی طرح سے اور دیگر چیزیں۔ تو آپ علیہ السلام کو من حیث المجموع سارے انبیاء پر فضیلت حاصل، اور علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک وقت تک آپ علیہ السلام کو بھی اس بات کا خود علم نہیں تھا، پھر اللہ کی طرف سے یہ بات بتلائی گئی کہ اے نبی جی، آپ سارے انبیاء پر فضیلت رکھتے ہیں، آپ سارے انبیاء پر فضیلت رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ حدیث ذکر کی جاتی ہے نا کہ آپ نے فرمایا تھا لا تخیرونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو، لا اقول، کہ میں یہ نہیں کہتا، یہ آپ علیہ السلام کی حدیث ہے، لا اقول، میں یہ نہیں کہتا کہ انی افضل من یونس ابن متا، کہ میں یونس علیہ السلام سے افضل ہوں، میں یہ نہیں کہتا۔ تو علماء نے فرمایا یہ احادیث اس سے پہلے کی، جب آپ علیہ السلام کو علم ہو گیا کہ اللہ نے مجھے سب انبیاء پر فضیلت اور فوقیت عطا کی ہے، تو یہ اس کے بعد کی نہیں۔ دوسرا، ایک اور روایت ہے جس کو عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا گیا ہے، بیہقی اس نے دلائل النبوہ میں اس کو ذکر کیا ہے، مستدرک حاکم نے اس کی تصحیح کی ہے، طبرانی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے اس حدیث کو۔ وہ نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے لغزش ہو گئی، وہ جو جس پتے کے کھانے سے یا جس پھل کے کھانے سے یا جس چیز کے کھانے سے منع کیا گیا تھا وہ کھا لیا، تو اس لغزش پر اللہ کے حضور معافی طلب کی۔ وہ گناہ نہیں تھا، خطا نہیں تھی، لغزش تھی۔ لغزش اور خطا میں فرق ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے تفسیر میں بیان کیا تھا۔ تو اس پہ اللہ جل شانہ سے جب معافی طلب کی تو معافی یوں طلب کی، اے اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے میری لغزش کو معاف فرما۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا اے آدم
آپ کو کیسے پتا کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں نے تو ابھی تک ان کو جسم یعنی ہڈی اور گوشت کے جسم کے ساتھ پیدا ہی نہیں کیا، آپ کو کیسے پتا وہ کون ہے؟ فرمایا اے اللہ، جب آپ نے مجھے پیدا کیا تو میں نے جو آپ کے عرش کو دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول، تو میں سمجھ گیا کہ وہ ذات جس کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے وہ تمام مخلوقات سے افضل ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا اے آدم، آپ نے واقع میں ہی سچ کہا، محمد مجھے صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے پیارے ہیں، محمد مجھے ہر چیز سے پیارے ہیں، اور آپ نے جس کے نام سے اپنی لغزش کی معافی طلب کی ہے تو میں نے آپ کو معاف بھی کر دیا، کہ اس کے نام کی لاج رکھتے ہوئے میں کسی کو انکار نہیں کر سکتا، میں نے آپ کو معاف بھی کر دیا۔ اور پھر فرمایا اے آدم، اگر محمد نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا، اگر محمد نہ ہوتے تو آپ کو بھی۔ تو اس کو طبرانی نے بھی نقل کیا ہے اور حاکم نے اس کی تصحیح کی ہے، اور اسی طرح بیہقی نے دلائل النبوہ میں عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم سے روایت کیا ہے اس کو۔ اسی طرح سے ایک روایت ہے جس کو امام احمد نے، بزار نے اور حاکم نے اور طبرانی، ان چاروں کتابوں نے روایت کی۔ حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابور اس کا ایک جز کل میں نے بیان کیا ہے، ایک جز کل میں نے بیان کیا ہے اس موضوع پر کہ آپ علیہ السلام بحیثیت عزت اور احترام ہر مخلوق سے مقدم ہے۔ اسی حدیث کا دوسرا جز یہ ہے کہ پھر آپ نے فرمایا کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ میں کس کی دعا ہوں؟ اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا ہوں۔ میں اپنے بھائی حضرت عیسیٰ کی دعا، ان کی بات کی بشارت جو انہوں نے دی ہے، خوشخبری دی ہے، میں اس کا مصداق ہوں۔ یہ در حقیقت قرآن کی دو آیتوں کی طرف اشارہ ہے۔ اب آپ سوچیں، جس کے مبعوث ہونے کی دعائیں انبیاء کریں اس کا مرتبہ کتنا ہوگا؟ جس کے مبعوث ہونے کی دعائیں انبیاء کریں اس کا مرتبہ کتنا ہوگا؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام نے دعا کی ہے، سورہ بقرہ پہلا سپارہ، کہ اللہ ہماری امت کو امت مسلمہ بنائے رکھنا، یعنی ہماری اولاد کو توحید پر قائم رکھنا اور اپنا فرما بردار بنائے رکھنا، اور ان میں ایک ایسا نبی بھیجنا، ان میں ایک ایسا نبی بھیجنا جو ان پر آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے تلاوت کرے، ان کا تزکیہ نفس کرے اور ان کو کتاب اور سنت کا علم سکھائے۔ یہ دعا سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام نے کی ہے، اور یہ آپ حضرات کے علم میں بھی یہ بات ہے کہ کیا آپ علیہ السلام کے علاوہ اس نسل میں کوئی اور نبی آیا ہے؟ نہیں آیا۔ فرمایا میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، اور فرمایا کہ اپنے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کی خوشخبری ہوں۔ وہ اس طرح ہے، سورہ صف 28واں سپارہ، اس میں حضرت عیسیٰ کی یہ بشارت نقل کی گئی ہے جو اپنے وقت کے زمانے کے یہودیوں اور عیسائیوں کو بتا رہے تھے۔ اذ قال عیسیٰ ابن مریم، جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اور ایسا رسول ہوں مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، کہ میں اپنے سے پہلے تورات جو کتاب آئی ہے موسیٰ علیہ السلام پر اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور تمہیں ایک ایسے رسول کی خوشخبری دے رہا ہوں، یأتی من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ کہ میں اپنے بھائی حضرت عیسیٰ کی خوشخبری اور ان کی بشارت کا مصداق ہوں۔ اور ایک روایت میں، وہ حدیث کی روایت ہے، فرمایا کہ میں اپنی ماں کے بطن کا نور ہوں۔ یہ روایات موجود ہیں کہ آپ علیہ السلام جب ماں کے پیٹ میں تھے تو آپ علیہ السلام کی اماں جان کے پیٹ سے ایک نور نکلا کرتا تھا، ایک نور نکلا کرتا تھا، آسمانوں کی طرف جاتا تھا۔
فرمایا میں وہ نور ہوں۔ تو جس کی دعائیں انبیاء کریں اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ پھر ایک روایت ہے، یہ روایت مشکات نے نقل کی ہے، بخاری شریف کے ریفرنس، مشکات شریف نے نا بخاری مسلم کئی کتابوں کے ریفرنس سے روایتیں جمع کی، تو مشکات نے بخاری کے ریفرنس سے یہ روایت نقل کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت، فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صفات تورات میں لکھی گئی ہیں وہ صفات یہ ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ اللہ فرماتے ہیں اے نبی میں نے آپ کو اپنی امت یعنی آپ کی امت کے لیے گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ گواہ کا مطلب یہ قرآن کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے، سورہ احزاب 22واں سپارہ، یا ایھا النبی اے نبی انا ارسلناک ہم نے آپ کو بھیجا شاہدن گواہ بنا کر۔ ایک تفسیر اس کی ہے، اور بھی تفاسیر ہے، ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ گواہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے اعمال پر گواہ ہیں۔ وہ کیسے؟ آپ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود ہی نہیں، اب اس وقت ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں آپ علیہ السلام موجود ہیں؟ نہیں موجود۔ حضرت زید کی روایت ہے، فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، سارے امت کے اعمال۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام کو ہمارے اعمال کی خبر نہیں ہے، امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتائی سورہ احزاب، اور بعض نے جمعرات کا دن بتلایا ہے، بعض نے سوموار کا دن بتلایا ہے۔ اعمال بمائے نام کے پیش کیے جاتے ہیں، فلاں ابن فلاں کیا کر رہا ہے، تو آپ علیہ السلام قیامت کے دن اس پر گواہ ہوں گے۔ جی ہاں، اس لیے صحابہ بہت ڈرا کرتے تھے اس چیز سے کہ کیا ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کے دن کیسے منہ دکھائیں، ہو نہیں سکتا۔ تو گواہ بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا، پھر آپ کو خوشخبریاں دینے والا بنا کر بھیجا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ آپ کا نام ہم نے متوکل رکھا۔ کیا رکھا؟ یہ ایک روایت ہے، ایک روایت میں آپ کا نام محمد اور احمد آیا ہے، اس روایت میں ہے کہ آپ کا نام ہم نے متوکل رکھا، آپ ہمارے بندے ہیں، ہم نے آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ اور پھر فرمایا ہم نے آپ کو ایک امی گروہ کے لیے پناہ بنا کے بھیجا ہے۔ یہ ترجمہ ہے اس کا، مزہ اسی میں تھا اس لیے میں نے وہ ترجمہ بیان۔ ہم نے آپ کو ایک امی ان پڑھ جماعت کے لیے پناہ بنا کے بھیجا ہے۔ جو جماعت ان پڑھ ہو، اس کو کچھ نہ آتا ہو اور کوئی اس کو سنبھال لے، پناہ دے دے، تو یہ کتنا بڑا کام ہوتا ہے، اور وہ کتنی کامیاب ہوتی ہے۔ فرمایا آپ علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا کہ ہم امت امی ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم ایک ان پڑھ جماعت ہیں، یہ آپ کی حدیث ہے۔ ہم امت امی ہیں، ہم امی جماعت ہیں۔ پڑھا لکھا انسان دنیاوی تعلیم سے نہیں ہوتا، انسان پڑھا لکھا وہ دینی تعلیم سے ہوتا ہے، ورنہ تو دنیا دار کیا کیا نہیں کر رہے آپ کے علم میں۔ تو فرمایا ہم امی جماعت ہیں۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس امی جماعت کے لیے پناہ کیسے ہیں؟ فرمایا آپ نہ بد اخلاق ہوں گے، نہ آپ سخت مزاج ہوں گے، نہ آپ بازاروں میں شور کرنے والے ہوں گے، نہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے دیں گے، بلکہ آپ برائی کا بدلہ اچھائی اور معافی سے دیں گے۔ اور پھر فرمایا اسی روایت میں ہے کہ اللہ اس وقت تک آپ کو وفات نہیں دیں گے جب تک آپ کی برکت سے، کس کی برکت سے بھائی؟ آپ کی برکت سے اللہ جل شانہ کفر کو ختم نہ کر دیں، ایمان کو پھیلا نہ دیں، اور تب تک آپ کو وفات نہیں دیں گے جب تک اللہ آپ کے دین سے اندھے لوگوں کو بینا نہ کر دیں، اور آپ کے اسلام اور دین لائے ہوئے دین سے
بہرے لوگوں کو سنوائی نہ دے دیں، اور جب یہ لوگ سب لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہو جائیں گے تو اللہ آپ کو اپنے پاس بلا لیں گے، کیونکہ نبی کی بعثت کا مقصد وہ اللہ جل شانہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ جب لوگوں تک پیغام پہنچ جاتا ہے اللہ اپنے نبی کو اپنے پاس بلا لے۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل ہے، اس بنیاد پر، اس عنوان پر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء سابقین پر بھی فضیلت رکھتے ہیں، صرف مخلوقات ہی میں مقدم نہیں ہیں بلکہ انبیاء سابقین میں آپ فضیلت رکھتے ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ بتلائیے بھائی، ہم نے اللہ سے کوئی سوال کیا تھا کہ اللہ ہمیں آپ علیہ السلام کی امت میں پیدا فرما، اللہ نے کتنا فضل فرمایا۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم جو ذات انبیاء سابقین پر بھی فضیلت رکھے اور جو تمام مخلوقات پر فضیلت رکھے، تو بتلائیں کہ جو اس کی امت میں ہو ان کو ان کا کتنا ادب اور احترام اور فضیلت رکھنی چاہیے، ان کی بات کو کتنا توجہ دھیان سے سن کر ماننا چاہیے، کیسے ان کے ساتھ عمل کرنا، کیسے ان کے ساتھ عشق و محبت کرنی چاہیے۔ درس یہی ہے، نصیحت اور عبرت یہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنایا جائے، نیت یہی رکھیں۔ کل میں نے بتایا تھا کہ اس سیرت کے پڑھنے کا مقصود کیا ہے، اعلیٰ مقصود، جو سب سے اعلیٰ مقصود ہے وہ یہی ہے کہ سیرت پڑھیں گے آپ علیہ السلام کی معرفت حاصل ہوگی، معرفت حاصل ہوگی تو محبت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی تو قیامت کے دن آپ کا ساتھ نصیب ہوگا، آپ کی سفارش نصیب ہوگی، اور جب یہ نصیب ہوگی تو کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ مقصود اعلیٰ ہے، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ اللہم لک الحمد کالذی تقول۔ یا اللہ، ہم آپ علیہ السلام کی سیرت کے پڑھنے کے محتاج ہیں، سمجھنے کے محتاج ہیں، اے اللہ ہمیں سمجھا دے۔ یا اللہ، یہ احباب آتے ہیں آپ کے نبی کے عشق و محبت میں آتے ہیں، یا اللہ ہم سب کے دلوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے لبریز کر دے، بھر دے جیسے کہ آپ نے صحابہ کے دلوں کو لبریز کیا۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے ان فضول دنیا کی چیزوں کی محبتوں کو نکال دے، اپنے حبیب کا عشق و محبت ہمارے سینوں میں ڈال دے، انہی کے لیے جینا ہو، انہی کے لیے مرنا ہو، یا اللہ انہی کے لیے ہماری دنیا ہو، انہی کے لیے ہمارا دین ہو۔ یا اللہ دین و دنیا ہم سب کی اچھی فرما دے، عافیت فرما دے، جان مال عزت ایمان کی حفاظت فرما دے، اس درس کو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، صفات الہیت خلوص اور الہیت عطا فرما دے۔ وصلی اللہ